والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا والله ولي المتقين. صدق الله العظيم. نہایت ہی قابل قدر مصلی علیہ کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جس کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس میں ایک بات ہمیں بتلا رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ مجھے پہچان لیتے ہیں، مجھے جان لیتے ہیں، میری قدرت کو پہچان لیتے ہیں، میری طاقت کو پہچان لیتے ہیں، میرے جلال و جمال کو پہچان لیتے ہیں، اور ان کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، صرف زبان پر اور حلق میں ایمان نہیں ہوتا، بلکہ زبان اور حلق سے ہوتے ہوئے ایمان دل تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت اس انسان کو مجھ سے ہو جاتی ہے۔ شرط یہ بتلائی گئی ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی قدرت کو جان لیتا ہے، اللہ کی طاقت کو جان لیتا ہے، تو اللہ کو پہچان لینے کے نتیجے میں وہ بندہ دنیا میں تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرتا ہے تو وہ اللہ سے کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کی گئی۔ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الثانی کے مہینے کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ پہلے جمعہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ باتیں آئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین براہ راست شاگرد تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس چیز کی سب سے زیادہ محبت محنت کرتے تھے وہ ایمان ہے۔ اس لیے گزشتہ جمعہ میں ایمان کی محنت اور ایمان کے ذائقے کو ہم کیسے چکھ سکتے ہیں، ایمان کا ذائقہ کون سا انسان محسوس کر دیتا ہے، اس سلسلے میں باتیں آ رہی تھیں۔ اور یہ تمام چیزیں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور ایمان کی محنت اور ایمان کے ذائقے کو سمجھنے چکھنے کی کوشش کرنا، یہ سب اللہ کی محبت کی بنیاد پر۔ اس لیے اللہ کی محبت کی بنیاد ہماری ٹھوس ہو، مضبوط ہو۔ میں اسی عنوان پر انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بتلا رہے ہیں کہ جو آدمی صحیح معنوں میں مومن کامل ہوتا ہے اور ایمان اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے، وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بیوی سے محبت شدید ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت شدید ہوتی ہے، بچوں سے محبت شدید ہوتی ہے، کاروبار سے محبت شدید ہوتی ہے، لیکن اللہ سے محبت اشد ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے صحیح معنوں میں دل کی گہرائی کے ساتھ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، وہ اللہ تبارک و تعالی سے اشد محبت کرتے ہیں۔ صحیح ہے اس کے دل میں بیوی کی محبت ہوگی، صحیح ہے کہ اس کے دل میں اولاد کی محبت ہوگی، ٹھیک ہے کہ اس کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوگی، ٹھیک ہے اس کے دل میں کاروبار کی محبت ہوگی، لیکن ان تمام محبتوں پر اللہ کی محبت اس انسان کے دل میں غالب ہوگی جو صحیح معنوں میں ایمان والا ہو۔ اس لیے قرآن کی اس آیت کریمہ پر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ معلوم یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرو،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دینے کے بجائے خبر دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں۔ ایک تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھائی کو کرو، لیکن یہاں پہ اللہ کا حکم نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ جو آدمی صحیح معنوں میں ایمان والا ہوگا وہ ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرے گا، اس کو محبت کرنے کے لیے کہا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہے، اللہ کی طاقت کو جانتا ہے اور اللہ کو اللہ سمجھ کر کے مان رہا ہے۔ اس لیے اسے اگر محبت ہوگی سب سے زیادہ کسی سے تو وہ اللہ سے ہوگی۔ بزرگوں، ہر انسان ہم میں سے احساس رکھتا ہے، جذبات رکھتا ہے۔ ہمارے بھی کچھ احساس، آپ کے بھی کچھ احساس اور کچھ جذبات ہیں۔ اسی احساس اور جذبات کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے تعلق بناتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اسی احساس اور جذبات کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اور یہ جو انسان ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں، تعلق بناتے ہیں، ہر انسان جو کسی دوسرے سے تعلق بناتا ہے وہ کسی نہ کسی غرض کے تحت بناتا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت بناتا ہے۔ بغیر غرض کے کوئی دوستی نہیں کرتا، بغیر مقصد کے کوئی دوستی نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی غرض ہو یا آخرت کی غرض ہو، لیکن غرض ہر انسان تعلق کے پیچھے رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کر رہا ہے تو اس لیے کہ مالی طور پر فائدہ ہو جائے، اور اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کر رہا ہے اس لیے کہ دینی طور پر فائدہ ہو جائے، تو چاہے دینی اعتبار سے فائدہ حاصل کرنا یہ غرض ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے فائدہ حاصل کرنا یہ غرض ہو، انسان غرض رکھتا ہے تو تعلق بناتا ہے، غرض نہ ہو تو انسان تعلق نہیں بناتا، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ ماں باپ کو اولاد سے تعلق ہے اور نہایت ہی مضبوط تعلق ہوتا ہے ماں باپ کا اولاد سے، لیکن اس کے پیچھے بھی غرض ہے، اس کے پیچھے بھی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بچے ہیں، یہ بچے بڑے ہوں گے تو ہمارے سہارا بنیں گے، یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ ہمارے کام آئیں گے۔ تو یہ ماں باپ کا غرض ہوتا ہے، ماں باپ کا مقصد ہوتا ہے تعلق کے پیچھے بچوں سے۔ اسی طرح استاد اور شاگرد ہو تو استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی غرض ہے، اس کے پیچھے بھی مطلب ہے۔ کیا ہے؟ شاگرد دور سے آتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، وہ اس لیے کہ مجھے علم حاصل ہو جائے، اور استاد اس لیے پڑھاتا ہے کہ اسے کچھ پیسے حاصل ہو جائے اور جو کچھ پڑھا ہے وہ بھولے نہیں۔ یہ بھی غرض ہے، تعلق ہے، لیکن غرض ہے اس کے پیچھے پوشیدہ اور مخفی ہے۔ ڈاکٹر اور مریض کا تعلق ہوتا ہے، ایک آدمی کو ایک ڈاکٹر اچھا لگ جائے اسی کے پاس جاتا ہے، تعلق بنتا ہے، لیکن ان تعلق کے پیچھے بھی غرض ہے۔ ڈاکٹر کو گرچہ وہ خدمت کا جذبہ اس کے اندر ہے لیکن وہ اجرت لے گا۔ اسی طرح مریض کو یہ غرض ہے کہ میں اس کے پاس دوا لینے جاؤں گا تو پیسے خرچ ضرور کروں گا، لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوا کے ذریعے سے شفا عطا فرمائیں گے۔ تو ڈاکٹر اور مریض کا تعلق ہو، ماں باپ اور بچے کا تعلق ہو، استاد اور شاگرد کا تعلق ہو، بلکہ یہ کہیے کہ نوکر اور مالک کا تعلق ہو، تو یہ بھی غرض کے تحت ہوتا ہے، مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ نوکر اس لیے کام کرتا ہے کہ مجھے تنخواہ ملے گی، اور مالک اس لیے نوکر رکھتا ہے کہ اگر میں نوکر نہیں رکھا، کام کرنے والے کو نہیں رکھا تو میرا کارخانہ بند ہو جائے گا، میری دکان بند ہو جائے گی۔ تو دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں، آپ اور بھی مثالیں لے سکتے ہیں، وہ تمام کے تعلقات، تمام کے تمام تعلقات کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتی ہے، اور اسی مقصد کے تحت انسان دوسروں سے تعلقات گانٹھتا ہے، تعلقات جوڑتا ہے۔ لیکن بزرگوں، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دو تعلقات ایسے ہیں کہ ان دو تعلقات کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ایک اللہ کا تعلق اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ بندوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو اللہ کو نعوذ باللہ بندوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ یا ایھا الانسان لو ان انسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا۔
کہ اے لوگوں، اگر تمام کے تمام انسان اور جنات، لو اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارا سب سے پہلا انسان اور قیامت میں تک آنے والے سب سے آخری انسان سب کے سب متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، تو میری بادشاہت میں کچھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا لو ان انسکم وجنکم واولکم وآخرکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك فی ملکی شیئا، کہ اگر پہلا اور آخری انسان یعنی شروع سے لے کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک اور تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جنات فرعون بن جائے، ما نقص ذلك فی ملکی شیئا، اللہ فرماتے ہیں کہ میری ملکیت میں اور میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اور یہ محبت بے غرض ہے اور بغیر کسی مقصد کے۔ اور دوسرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اپنی امت کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنی امت کے ساتھ بے غرض ہے، بے مقصد ہے۔ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کو معاف فرما دی ہے۔ ایک موقع پر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اپنے پاس سب سے بلند رکھا ہے۔ آپ کے مقام کے اور آپ کے مرتبے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنا تعلق ہے کہ دعائیں مانگ رہے ہیں، امت کے لیے رو رہے ہیں، امت کے لیے نمازوں میں کھڑے ہو کر کے اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہ و فغاں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس قدر گریہ و زاری کر رہے ہیں کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جا رہے ہیں، اتنی تکلیفیں اور اس قدر مشقتیں اٹھا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ میں تکلیف اٹھا رہے ہیں، جنگوں میں جا رہے ہیں، دھوپ کی سختی کو برداشت کر رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے فکر میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری کر رہے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے بندوں کے ساتھ وہ بے غرض ہے، بے مقصد ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی تعلقات ہیں، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ تعلقات ہو، میاں بیوی کے تعلق ہو، استاد شاگرد کے تعلق ہو، مالک نوکر کے تعلق ہو، کوئی بھی تعلق ہو، ہر تعلق کے پیچھے غرض، ہر تعلق کے پیچھے مقصد، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو بندے اور امتی کے ساتھ ہے، اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں، اس کے پیچھے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی غرض نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اپنے بندوں کے ساتھ اور اپنی امت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تعلق ہے۔ اسی لیے انسانوں کو جہاں تک ربیع الاول کے مہینے سے بات آ رہی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہن سہن کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ دین کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت انسان اپنے دلوں کے اندر بیٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرے، اور یہ محبت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، اور یہ محبت انسان کو ہر غلط کاموں سے بچا کر کے، ہر سستی اور ہر غفلت سے بچا کر کے انسان کو اچھے کاموں پر آمادہ کرتی ہے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الفت آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کر ہم لوگ محبت کریں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ،
جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، دل سے ایمان قبول کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہیں کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر کے محبت کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سرپرست بن جاتے ہیں، اس کے ولی بن جاتے ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے سرپرست اور ولی بن جاتے ہیں۔ جو کوئی انسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دیہات میں رہنے والا ہو، شہر میں رہنے والا ہو، عرب میں رہنے والا ہو، عجم میں رہنے والا ہو، کوئی انسان بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اسے عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سرپرست بن جاتے ہیں، اس کے گارجین بن جاتے ہیں۔ سرپرست اسی کو کہتے ہیں کہ سرپرست جو بچہ یا جو آدمی اس کی سرپرستی میں ہوتا ہے، سرپرست اس کی تمام ذمہ داریوں کو اٹھاتا ہے۔ ایک بچہ ہے، اب وہ بچہ پڑھائی کرے گا تو پڑھائی کرنے کے لیے اس کو مدرسے میں یا اسکول میں داخل کرانا ہے، اس کو ڈریس کی ضرورت ہے، اسے کتاب کی ضرورت ہے، اسے اسکول پہنچانے، مدرسہ پہنچانے اور اسکول اور مدرسہ سے لانے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام ضرورتیں ہیں، لیکن بچہ بالکل بے فکر ہوتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ کپڑا، وہ کہے گا ابو لائیں گے۔ اس سے کہیے کہ کون سے اسکول میں جاؤ گے، وہ کہے گا کہ ابو بتلائیں گے۔ اس سے پوچھئے کہ تمہارے جانے آنے کا کیا انتظام ہوگا، وہ کہیں گے ابو کریں گے۔ بچہ بالکل بے فکر ہوتا ہے کہ میرا ہر کام جو ہے، پڑھائی، کھانے پینے اور تمام ضروریات کا کفیل جو ہے وہ میرا والد ہے، میرا سرپرست ہے۔ جب اللہ سے کوئی انسان دوستی لگا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سرپرست بن جاتے ہیں۔ جب انسان کو صحیح معنوں میں ہم نے واقعات پڑھے ہیں، اور آپ نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے اللہ سے دوستی کی، اللہ سے محبت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سرپرست بن گئے۔ اللہ ان کی ضرورتوں کو کس طرح پوری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں، اس انسان کو بھی اور کسی انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ سے محبت، اللہ سے دوستی کرتا ہے۔ ایک بچہ ہے، وہ سفر پہ جاتا ہے، اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں چھٹی ہوئی ہے اسکول کی، چھٹی ہے مدرسے کی، میں گھومنے جا رہا ہوں، پورا جگہ گھومنے جا رہا ہوں۔ تو پوچھتا ہے ٹکٹ بنوا لیے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کرائے کا انتظام کر لیا؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ راستے میں کیا کھاؤ گے، وہاں پہنچ کر کیا کھاؤ گے، انتظام کیے؟ بچہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ نہیں کیا۔ تو پھر پوچھتے ہیں کہ تو نہ ٹکٹ کا انتظام کیا، نہ کھانے پینے کا انتظام کیا، نہ رہنے کا انتظام کیا، پھر تو سفر پر کیسے جا رہا ہے؟ تو ایک لفظ کہتا ہے کہ میرے ابو میرے ساتھ جا رہا ہے۔ وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، جب تیرا ابو تیرے ساتھ جا رہا ہے تو تیری ہر ضرورت کو پوری کرے گا۔ اسی طرح انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید محبت ہو جاتی ہے اور اللہ پر کامل یقین ہو جاتا ہے تو انسان اپنی ہر ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے اور اللہ اس کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ کتنی مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت منہ ذراعا، کہ جب کوئی بندہ میری طرف ایک انگلی آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بالش جاتا ہوں۔ یعنی بندہ میری طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے، ایک انگلی کے بقدر کوشش کرتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف ایک بالش متوجہ ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تَقَرَّبْتَ مِنْهُ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اور جب کوئی بندہ میری طرف ایک بالش لاتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آ جاتا ہوں، میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ متوجہ ہو جاتی ہے۔ اذا اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، اور جب کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ یہی مطلب ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو انسان اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنی رحمت کو اس انسان کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر میری طرف ایک بالش لاتا ہے، ایک انگلی آتا ہے تو میں ایک بالش لاتا ہوں، اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بالش لاتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اور کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی بندہ ذرا سی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف
کئی گنا متوجہ ہوتی ہے، کئی گنا زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کا ایک مجوسی سے ملاقات ہوئی، ایک مجوسی سے ایک مسلمان نے ملاقات کی، تو دونوں میں بحث چھڑ گئی کہ مذہب کس کا اچھا۔ مجوسی کہنے لگا کہ میں آپ کو پوچھتا ہوں، میرا مذہب اچھا ہے۔ مسلمان کہنے لگا کہ میرا مذہب اچھا ہے، میں ایک اللہ کو پوچھتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے آپ کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور بات بہت آگے تک پہنچ گئی، دونوں غصے ہو گئے، مجوسی بھی غصہ ہو گیا اور مسلمان بھی غصہ ہو گیا۔ تو مسلمان نے کہا کہ تو آپ کو پوچھتا ہے، میں ایک اللہ کو پوچھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ چلو اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اگر میرا مذہب درست ہوگا تو میرا ہاتھ نہیں جلے گا، اور اگر تیرا مذہب درست ہوگا تو تیرا ہاتھ نہیں جلے گا۔ اب تو آپ کو معبود ہی مانتا ہے تو تیرا معبود تیرے ہاتھ کو کیوں جلائے؟ اب وہ مجوسی گھبرا گیا، لیکن اس مسلمان نے زبردستی اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے ہاتھ پہ پکڑ کے آگ میں لے جا کر کے دونوں کو ہاتھ کو ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی، اب فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اور کرامت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو نہیں جلایا۔ اب مجوسی تو خوش کہ میرا ہاتھ نہیں جلا، یعنی میں بھی برحق ہوں، اور مسلمان ناراض، ذرا سا تجسس میں ہو گیا، ذرا سا پریشان ہو گیا کہ آخر میرا دین برحق ہے، میرا ہاتھ نہیں جلا یہ تو صحیح ہے، لیکن اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نیک بندے نے کہا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک بندے کے دل میں یہ الہام بات فرمائی کہ میرے بندے تیرے ہاتھ میں اس مجوسی کا ہاتھ آ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کے ہاتھ کو نہیں جلایا۔ تو اللہ کا جب کوئی بندہ بن جاتا ہے، مشائخ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے کہ بندہ جب اللہ کی طرف ذرا سی کوشش کرتا ہے، اللہ کی رحمت تیزی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان تھا، گناہوں کی زندگی گزارتا تھا، اور گناہوں بھری زندگی کے ساتھ ساتھ اچانک اسے کسی لڑکی سے محبت کا واقعہ پیش آ گیا، کسی لڑکی سے محبت کر لیا۔ اب اس نے شادی کا مطالبہ کیا تو لڑکی کہنے لگی کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اب میں شادی شدہ ہوں، میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے دل میں بات آئی کہ جس سے میں محبت کرتا تھا وہ اللہ سے ڈرتی ہے، تو میں کیوں اللہ سے نہ ڈروں؟ اس نے توبہ کی اور لوگوں سے معلوم کیا کہ میں کہاں جا کر کے علم حاصل کر سکتا ہوں۔ شہر کا پتہ بتلا دیا گیا، وہ شہر کی طرف چل پڑا۔ چلتے ہوئے راستے میں ایک اللہ والے ملے، راستے میں اس اللہ والے نے اس نوجوان سے پوچھ لیا کہ بیٹے کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ توبہ کرنے کا ارادہ ہے، فلاں شہر کی طرف جانے کا ارادہ ہے، سننے میں آیا ہے کہ وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں جاؤں گا، علم دین حاصل کروں گا اور نیکی بھری زندگی گزاروں گا۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ دیکھو 50-100 میل کا سفر ہے، اکیلے جا نہیں سکتے، دونوں آدمی ساتھ چلتے ہیں۔ اس نوجوان نے اس اللہ والے کا ساتھ ہو لیا اور دونوں ساتھ چل پڑے۔ جب کچھ دور نکلے اور دھوپ سخت ہوئی تو دونوں نے محسوس کیا کہ بادل کا سایہ ان دونوں کے سروں پر ہے۔ اب اللہ والے جو تھے، بزرگ تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یقیناً میری نیکی آج کام آئی ہے، اور نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی ہے اور بادل نے میرے سر پر سایہ کر دیا ہے، جس کا فائدہ اس نوجوان کو بھی ہو رہا ہے۔ اور نوجوان بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں گنہگار بندہ، گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اس کی نیکی کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور بادل کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر چل رہا ہے۔ لیکن جب وہ منزل کے قریب پہنچے اور وہ بزرگ ایک طرف نکلے اور وہ نوجوان دوسری طرف ہوئے تو یہ منظر دیکھ کر کے دونوں حیران رہ گئے کہ وہ بادل کا جو ٹکڑا سایہ کیا ہوا تھا وہ اس نوجوان کے سر پر قائم رہا، بزرگ کے سر پر قائم نہیں رہا۔ دونوں کو تعجب اور حیرت ہوئی۔ نوجوان نے کہا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت آپ پر متوجہ ہے اور آپ کی برکت کی وجہ سے میرے اوپر بھی سایہ ہے۔ بزرگ نے کہا میں بھی یہی سمجھ رہا تھا۔ تو بزرگ نے پوچھا کہ بیٹے تم نے کیا نیکی کی ہے کہ اللہ کی رحمت اس قدر تمہاری اوپر متوجہ ہوئی ہے کہ بادل نے تجھ پر سایہ کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چچا میں نے کوئی خاص محنت نہیں کی اور میں نے کوئی خاص نیکی نہیں کی ہے،
لیکن میں نے توبہ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور توبہ کر کے میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے شہر کی طرف جا رہا ہوں تاکہ وہاں دین کو سیکھوں اور اللہ کی محبت دل میں پیدا کروں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ بس یہی توبہ ہے، اور توبہ کر کے اللہ کی طرف کوشش کرتا ہے، اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر سایہ کیا اور تیری برکت سے میں بھی گرمی اور دھوپ سے محفوظ رہا۔ تو یہ ہے حدیث کا مطلب کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنی نافرمانیوں سے توبہ کر کے، اپنی غفلت سے توبہ کر کے اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اس لیے بزرگوں، ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کریں۔ اللہ کی محبت جب انسان کے دلوں میں آ جاتی ہے تو پھر انسان نافرمانی نہیں کرتا، انسان گناہوں بھری زندگی نہیں گزارتا، انسان غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا۔ بار بار میں عرض کرتا ہوں اور آپ حضرات کو بھی ذرا خراب لگتا ہو کہ سب سے بڑی غفلت جو ہماری ہے وہ نمازوں کی کوتاہی کے سلسلے میں۔ کیسی کوتاہی ہے، کتنی باتیں ہم سنتے ہیں، کیسی باتیں سنتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کیسے عالموں سے، کیسے اللہ والوں سے ہم یہ سنتے ہیں کہ نماز اہم ہے، نماز اہم ہے، نماز اہم ہے، لیکن آج جمعہ کے دن اور عیدین کے دن ہم سب آتے ہیں لیکن پنج وقتہ نمازیں ہماری غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ غفلت ہے، اور یہ غفلت ہے اللہ کی محبت کی کمی کی وجہ سے۔ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں شدید نہیں، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست نہیں، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ نہیں، اس لیے ہمیں غفلتیں آتی ہیں، ہمارے اوپر سستیاں سوار ہوتی ہیں اور ہم تمام چیزوں کو تو ترک کرتے ہی ہیں، سب سے اہم عبادت نماز کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ ہماری تجارتوں کو لے کر کے ہماری نمازیں غائب ہو رہی ہیں، ملازمت کو لے کر کے ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہے، نیند کو لے کر کے ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہے۔ سردی کا موسم ہے، سردی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، طویل رات ہو رہی ہے اور چھوٹا سا دن ہو رہا ہے، اتنی طویل رات کے بچے سو کر کے تھک جاتے ہیں، 4 بجے اٹھ کر کے 5 بجے اٹھ کر کے ماں کو پریشان کرتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں ایسی غفلت کی شکار ہو گئی، ہمارے بدن ایسے سست ہو گئے کہ ہمیں فجر کی نماز کی اٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، واللہ ہم نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، یہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے خفا ہے۔ کیوں ہماری نمازیں غائب ہو جا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ نوکری کے لیے ہم 5 بجے اٹھ سکتے ہیں، ملازمت کے لیے 4 بجے اٹھ کر کے ہم ٹرین کے دھکے کھا سکتے ہیں، لیکن آسانی کے ساتھ مساجد میں آ کر کے پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر کے صاف ستھری ماحول میں رہ کر کے قرآن کی تلاوت نہیں سن سکتے۔ بزرگوں، تو میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب محبت آتی ہے تو انسان نافرمانی کو ترک کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آدمی جب اللہ کی محبت سے دوری اختیار کرتا ہے تو نفس غلط لذتوں کا عادی اور خوگر بن جاتا ہے اور ہمت کو انسان کا پست کر دیتا ہے، انسان اپنے ہمت کو چھپاتا ہے، انسان عبادتوں کو انجام دے سکتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ سکتا ہے، جھوٹ سے بچ سکتا ہے، چغلی سے بچ سکتا ہے، غیبت سے بچ سکتا ہے۔ اگر انسان کے اندر بچنے کی طاقت نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں کرتے، چغلی اور غیبت اور اس طرح کی برائیوں سے روکنے کا حکم بھی نہیں دیتے۔ انسان کے اندر اللہ نے استطاعت رکھی ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ہم ہمت چور ہو گئے، ہمتوں کو چراتے ہیں۔ جس طرح کوئی بھینس ہو، آپ نے دیکھا ہوگا اگر گاؤں میں آپ نے بھینس وغیرہ کے قریب سے دیکھا ہو تو جب وہ بچہ دیتی ہے تو اس کے اندر 5 لیٹر 7 لیٹر دودھ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن کسان اگر 7 لیٹر دودھ دینے کی صلاحیت ہے بھینس کے اندر، کسان 4 لیٹر دودھ نکالے گا، بھینس 3 لیٹر دودھ اوپر کھینچ لیتی ہے، اور کسان گھر پر کتنا بھی ہاتھ مارے تو بھینس کو دودھ نکالتی نہیں، نیچے کرتی نہیں، لیکن جیسے اس کے بچے کو چھوڑ دیا جائے وہ 3 لیٹر دودھ کو گھر میں واپس لے آتی ہے، اپنے دودھ کو چھپاتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اسی طرح ہمارے اندر ہمت ہے، ہمارے اندر طاقت ہے، ہمارے اندر استطاعت ہے کہ ہم تمام فرائض کو ادا کر سکتے ہیں اور تمام برائیوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ ہمت چور بن چکے ہیں، استطاعتوں کو چھپاتے ہیں، صلاحیتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کی جو طاقت دی ہوئی ہے ان طاقتوں کو چھپاتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، اپنے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نام کی محبت لذت نام خدا بے مثل ہے۔
اللہ کے نام کی محبت بھی اگر کسی کو حاصل ہو جائے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی مثل نہیں. اسی طرح جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، اس دل کے مثل بھی کوئی دل نہیں. ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہر حال میں اللہ کے حکموں سے چمٹ جائے، ہر حال میں اللہ کو اپنا رب مان لے. جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ ہر حال میں اپنی ماں سے تعلق بنائے رکھتا ہے. اگر وہ خوش ہو جب بھی ماں سے چمٹتا ہے، اور ناراض ہو جب بھی ماں سے چمٹتا ہے. خوشی کے مواقع میسر ہو جب بھی ماں کے گلے رکھتا ہے، اور اگر روتا ہے بچہ جب بھی ماں کے سینے سے چمٹ جاتا ہے. ہر حال میں بچہ اپنے ماں سے چمٹتا ہے. اسی طرح ہم بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا تعلق بنے کہ ہم ہر حال میں خوشی کے مواقع ہو دین ملحوظ ہو، غمی کے مواقع ہو دین ملحوظ ہو. آج ہر چیز ہم کر رہے ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہے تو اس میں بھی ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں. دنیا کی تمام تر سماجی برائیاں ہمارے اندر آ چکی ہے. اور اسی طرح غم کا موقع ہو، موت میت کا مسئلہ ہو، تو اس تمام چیزوں میں ان میں بھی ہم اپنے اللہ کو دیکھنے کے بجائے ہم رسم و رواج کو دیکھتے ہیں، اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے خاندان کو دیکھتے ہیں. لوگوں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اس کے نزدیک اللہ کی محبت سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں، ٹوٹ کر کرتے ہیں، بے انتہا کرتے ہیں. اور جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے وہ بے غرض محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کرنے لگتے ہیں، اور اس کے وکیل اللہ بنتے ہیں، اس کے اللہ سرپرست بن جاتے ہیں. اور جس کے وکیل اور سرپرست اللہ بن جاتے ہیں، پھر اسے دنیا کے لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی. کوئی برا کہے کہتا رہے، کوئی اچھا کہے کہتا رہے، کوئی ستاتا ہے ستاتا رہے، کوئی خوش کرتا ہے کرتا رہے. بس یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حاصل کر دے. ہم دعائیں مانگا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. وحب من یحبک، اور اے اللہ ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کریں. وعمل یبلغنی الی حبک، اور ایسی محبت اور ایسا عمل مانگتا ہوں کہ جس عمل کے نتیجے میں آپ مجھ سے محبت کرنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ دعا سکھلائی تھی. ہم بھی یہ دعا کو سیکھیں اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کریں کہ اللہ آپ مجھے اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنے ان بندوں کی محبت عطا فرمائیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے جو اعمال آپ کی محبت میرے دل پہ پیوست کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اسی طرح اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور ایمان پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.